مدینے میں خزرج قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر رکھا تھا اور لوگوں میں اپنے علم کی بنا پر درویشی میں مشہور تھا، اور اس کا کاروبار خوب چمک رہا تھا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو اس نے بجائے آپ کی پیروی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو ان کا خیال تھا کہ مکہ کے قریش ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، مگر جب غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تو اس ابو عامر راہب کو سخت صدمہ ہوا۔ اس نے قبائل میں جا کر اسلام کی مخالفت شروع کر دی، اور غزوہ احد میں بھی اس کا بڑا کردار تھا، حتیٰ کہ اس نے احد کے میدان میں گڑھے بھی کھدوائے تھے۔ ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب میں اور غزوہ حنین میں بھی اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر جب کافروں کو ہر طرف سے شکست ہوئی تو وہ بھاگ کر روم چلا گیا تاکہ روم کے بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر سکے۔ روم روانگی سے قبل منافق مسلمانوں سے مل کر ایک رائے پر متفق ہوئے کہ یہاں ایک مسجد بنائی جائے تاکہ اس میں یہ تمام منافق مل کر بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر شک بھی نہ ہو۔ مسجد بنانے والی رائے پر متفق ہونے سے پہلے یہ منافقین مل کر ابو عامر راہب کے ہدایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے محلہ میں ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء ہم سے دور ہے۔ ہمارے بزرگ لوگ اور بیمار لوگ وہاں نہیں جا سکتے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد انہوں نے مسجد کی تعمیر کر لی۔ وہاں منصوبہ تھا کہ روم سے ابو عامر راہب کے ایجنٹ آئیں گے تو ان کو مسافروں کے بیس میں اس مسجد میں ٹھہرایا جائے، اور یہ منافقین بھی اس مسجد میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی کرے۔ ان کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو تبوک کے مقام پر روم کی حکومت سے شکست ہو تو فوراً عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھ دیا جائے اور اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے تھے تو منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہماری مسجد تیار ہو گئی، آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھا کر اس کا افتتاح کرے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، واپسی پر آ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد یہ منافقین اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کے خلاف منصوبے بناتے رہے۔ ابو عامر راہب جو روم میں تھا ان کو ہدایات دیتا رہتا تھا، یہ منافق ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں یہ آیت نازل فرما دی، چنانچہ آپ نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آدمی بیچ کر اس مسجد کو مسمار کروا دیا۔